بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز 11:30 تک پڑھ لینی چاہیے وگرنہ قضا ہو جاتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بات صاف سی یہ ہے کہ عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد مکروہ ہو جاتی ہے، فرض یعنی مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہوا مکروہ شریعت کی نظر میں ہر اس چیز یا کام کو کہتے ہیں جو ناپسند ہے، جو اچھا نہیں، سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں۔ تو ہمیشہ غروب آفتاب اور صبح صادق کا وقت دیکھنا چاہیے کہ کیا، مثلا آج کل صبح صادق فرض کر لیں 3:30 بجے ہوتی ہے اور سورج ڈوبتا ہے 7 بجے، تو 7 سے آپ 3 تک لگائیں اگر تو یہ 8 ساڑھے 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ 8 گھنٹے آپ لگا لیجئے تو 4 گھنٹے، تو 4 گھنٹے کا مطلب یہ ہوا کہ 7 اور 4 11 ہو گئے۔ تو جب رات آدھی ہو گئی تو اس کے بعد کوئی عشاء کے فرض پڑتا ہے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، شریعت کہتی ہے آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لینے چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے نہیں پڑھے تو اب یہ نہ کہے کہ چونکہ وقت مکروہ ہے یا ناپسند ہے تو چلو قضا کر لے، قضا سے پھر بھی بہرحال وہ بہتر ہے اسے پڑھنے چاہیے، چاہے وقت مکروہ ہو جائے تو بھی پڑھنے چاہیے۔ تیسری بات ہے وتر کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ معمول یہ تھا کہ وہ تہجد پڑھتے تھے اور تہجد کی 8 سے 12 رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، کبھی کم کبھی زیادہ، اور اس کے بعد 3 رکعتیں وتر کی پڑھ لیتے تھے۔ تو 8 اور 3 11 ہو گئی، جس دن آپ نے 12 پڑھ لی اس دن 15 ہو گئی۔ تو وتر جو ہے اس شخص کے لیے تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے جس کو یہ 100% یقین ہو کہ میں اٹھوں گا نماز اپنی پڑھوں گا، روٹین میں ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن جس کو ذرا بھی ہے کہ پتہ نہیں سوتے ہی نہ رہ جاؤں گا، نہیں اٹھ سکوں گا یا نفس میں سستی پیدا ہو جائے گی، اسے چاہیے کہ وتر وہ پہلے ہی پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھ لے۔ وہ آدھی رات کو سوتا ہے، کسی وقت بھی سوتا ہے، اس سے پہلے پڑھ لے گا تو اس کے لیے مکروہ نہیں۔ عورت بال کٹوا سکتی ہیں یا نہیں جبکہ اس کا فیشن سے کوئی تعلق نہیں؟ کوئی عورت جوڑا بنا لے تو کہتے ہیں اس پہ جنت حرام ہے، کہ یہ بات درست ہے؟ اور شدید گرمی میں عورت بالوں کو بالکل چھوٹا کروا لے جبکہ وہ سر کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھتی ہو تو کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے بہن، بات یہ ہے کہ جو چیزیں اجازت کے درجے میں ہوتی ہیں نا، لوگ پھر اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ شریعت کئی چیزوں کے لیے پبلک کو آزادی دیتی ہے کہ تو اپنے حالات دیکھ کے خود غور کر لو۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مبتلا بہی کی رائے کیا ہے، یعنی جو آدمی اس مشکل میں پھنس گیا ہے اس کو خود فیصلہ کرنے دو، وہ فیصلہ کرے کہ اس کے لیے یہ چیز درست ہے یا غیر درست ہے۔ مثلا ایک آدمی اسے شبہ ہے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک، کتنا پانی ناپاک ہوتا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اس انسان پر چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے مثلا بڑا تالاب ہے اور اس تالاب کے ایک کنارے پہ دیکھا گندگی پڑی ہوئی ہے، دوسرا کنارہ پاک ہے، اور وہ کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ گندگی جو ناپاکی تھی وہ تو ادھر پڑی ہوئی ہے نا، میں ادھر بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں، تو اب کوئی فتویٰ دے نہیں سکتا اس پہ کہ وہ وضو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے بھئی خود سوچو، تمہارے دل کو یقین ہے کہ پانی اس کنارے پہ پاک ہے، درمیان میں 10 گز کا فاصلہ، اتنے گز کا فاصلہ ہے، آپ کے دل کو اطمینان ہے، آپ کیجئے، نہیں ہے نہ کیجئے۔ اور بسا اوقات شریعت کسی چیز کو بہن اس لیے کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے لوگوں کا وسوسہ دور ہو جائے۔ اب عورت ماں ہے، شبہ پڑ گیا کہ چادر یہ جو بستر کی ہے پاک ہے یا ناپاک، میرے بچے کے پاؤں ناپاک تھے، میں باہر تھی، پتہ نہیں اس بستر پہ نہ آ گیا ہو، کیا ہوا ہو۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اس عورت کو چاہیے یا مرد کو چاہیے کہ چادر اٹھائے اور اس کا ایک کونا دھو لے، بس اتنا کرے، پاک ہو جائے۔ اب یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف نفسیاتی طور پہ اسے مطمئن کرنا ہے کہ اس کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ شریعت کہتی ہے اس کو دیکھو، اگر کوئی داغ دھبا کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو کیوں سے ناپاک کہتی؟
پاکی اور ناپاکی تو اتنے قطعی مسائل ہیں کہ فقہا کہتے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہے کہ یہ ناپاک ہے تو تب ناپاک، وہ درمیان میں کوئی راستہ رہنے نہیں دیتی، وہ کہتی ہے یہ پاک ہے یا ناپاک، شک کی کوئی گنجائش ان مسائل میں ہے ہی نہیں۔ شک کی مسائل بعض اور گنجائش کسی اور بعض اور مسائل میں ہے، تو اب نفسیاتی علاج ہے کہ کوئی ایک کونا دھو دیا تو سمجھو پاک ہو گیا تاکہ اس سے اطمینان ہو جائے۔ اسی طرح جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ فیشن کے لیے نہیں، اور ویسے وہ گرمی سے تنگ آ گئی، شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ اگر اس کے لیے اتنی گرمی ہے اور فیشن کوئی نہیں ہے تو وہ بال اپنے چھوٹے کرا سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے سر کے بال، اپنے سروں کے بال چھوٹے کروا دیے تھے۔ انہوں نے کہا سر کے لمبے بال تو زینت اور آرائش اور خوبصورتی ہے، اور یہ شوہر کے لیے ہوتی ہے، ہم نے نکاح کرنا نہیں، اللہ نے منع فرما دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ جو گرمی ہے اور اتنا شدید موسم ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے، کسی نے بھی اعتراض نہیں۔ لیکن یہی چیز فیشن کے طور پہ ہو تو پھر حدیث میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج پہ آئے اپنے دور میں، اور وہ مدینہ منورہ میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک جھکے اور کوئی چیز اٹھائی، اور مسجد نبوی میں انہوں نے جب جمعہ پڑھایا تو انہوں نے ایک لمبی بالوں کی لٹ دکھائی، اور انہوں نے کہا تم سب ابھی زندہ ہو اور مدینہ منورہ میں عورتیں یوں بال کاٹتی پھر رہی ہیں، تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ یعنی یہ کیا تغیر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی عورت بیمار ہے، کسی کے سر میں تکلیف ہو گئی ہے، ہزار چیزیں ہوتی ہیں، وہ کرنا چاہتی ہے، اسے شریعت نے اگر رخصت دی ہے تو وہ خود جانتی ہے کہ رخصت کس چیز کا نام ہے۔ اب وہ کل کو فیشن کے بہانے ہماری بات سے فائدہ اٹھانے لگے تو وہ جانے، اللہ جانے، لیکن جو صحیح چیز تھی جو لکھی ہے کتابوں میں ہم نے آپ سے عرض کر۔ انفرادی طور پر فرض نماز پڑھتے ہوئے کیا نمازی رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں اور نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد دعائیں مانگ سکتا ہے؟ دیکھیے انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ ہو، حتیٰ کہ امام امامت ہی کیوں نہ کرا رہا ہو تو کتاب و سنت میں جتنی دعائیں آتی ہیں وہ مانگی جا سکتی ہیں، لیکن عربی میں مانگے گا، اپنی زبان میں نہیں مانگے گا، اور وہ بھی وہ دعائیں جو خدا نے کتاب میں فرمائی ہیں یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہی ہیں، یہ ساری دعائیں مانگنا جائز ہیں۔ رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، 3 مرتبہ پڑھتے تھے کہ پاک ذات ہے اللہ کی، بہت ہی پاک ذات ہے اللہ کی، ربنا جو ہمارا بھی پروردگار ہے، فرشتوں کو بھی پالنے والا ہے، اور روح الامین جبریل امین کا پروردگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، خود اللہ کی تعریف بیان کرنا بھی دعا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تعریف بندہ جب بیان کرتا ہے تو ایک طرح کی دعا ہی ہے۔ جیسے کوئی آتا ہے، آپ بڑے آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آتا ہے گھر میں اور کہتا ہے تمہارے بچوں کی خیر، اللہ آپ کو حج کرائے۔ اب وہ دے تو دعا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مانگ رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ تو بندہ اللہ کی جو حمد اور تعریف بیان کرتا ہے، اگر اس کی نیت واقعی خالص تعریف کی ہے تو اس کا رب بہتر جانتا ہے، اور اس کی نیت اللہ کی تعریف سے اس لیے ہے کہ اللہ تو مہربان ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، اور اس ضمن میں اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بچے بیمار ہو گئے ہیں، قرض چڑھ گیا ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا، اللہ مہربانی فرما، اللہ تو رحمان ہے، تو وہ جانتا ہے اللہ کہ وہ اصل میں تو مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ آپ نے ایک بات، دوسری بات آپ نے رکوع میں، تو رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے لیکن منع فرماتے تھے کہ رکوع میں قرآنی آیات نہ پڑھو، رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کھڑے ہو گئے قوما میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں مانگی۔ تینوں حالتیں، امام ہے اور وہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے اور اس کے مقتدی برا نہیں مناتے، اس کے لیے جائز ہے، وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، حدیث پہ عمل کر رہا ہے، اس کے لیے جائز۔ مقتدی کہتے ہیں کہ امام صاحب نہیں اتنی لمبی نماز نہ پڑھائیں، بالکل ٹھیک ہے،
مقتدی کی بات ماننی چاہیے، امام صاحب کو نماز میں دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں کچھ کو کاموں کی جلدی ہوتی ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے، ایک مرتبہ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں فجر کی نماز تمہیں لمبی پڑھاؤں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں بیچاری نماز توڑنے پہ مجبور نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اگر امام اس شرط کے ساتھ پڑھے کہ اس کے مقتدی کہتے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب آپ پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھیں، کوئی حرج، لیکن اگر ایک مقتدی کو بھی پوری مسجد میں اعتراض ہے، امام کو چاہیے مت پڑھ۔ تیسری صورت آ جاتی ہے، دوسری صورت آ جاتی ہے کہ امام پڑھے یا نہ پڑھے آپ پیچھے کھڑے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھیے، کوئی حرج نہیں۔ امام مثلا 3 مرتبہ آہستہ آہستہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے یا سجدے میں ذرا دیر لگ جاتی ہے، اب ایک آدمی اس میں ربنا آتنا پڑھ لیتا ہے، کوئی اور دعا جو کتاب و سنت میں آئی ہے پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے آپ نے فرمایا انفرادی طور پر فرض نماز پڑھے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پہ درود شریف کے بعد یہ جو دعائیں آتی ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقامات بتائے ہیں اصلاً دعاؤں کے۔ آپ کی بات سے شروع کر لیتے ہیں کہ کیا نمازی رکوع سے کھڑے ہو کر، تو اگر امام ہے تو مقتدیوں کی رضامندی کے ساتھ، امام کے پیچھے خود نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آزادی ہے، اور اگر انفرادی طور پہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آزادی ہے۔ یہ 3 طرح کے افراد ہو گئے۔ اب جگہ دیکھ لیجئے، تو جگہ ہے رکوع، اور رکوع سے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل دعائیں مانگتے تھے۔ اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے جو پالنے والا ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت حمد ہے اللہ تیرے لیے، کثرت سے ہے، اور اللہ ایسی حمد کہ میں پڑھتا ہوں اس میں برکت ہو جائے، یعنی میں تھوڑی تعریف بھی کروں تو اللہ قیامت میں تجھ سے بڑا کر دے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ پہاڑ دیں گے قیامت میں اور کہیں گے یہ تو نے ہماری راہ میں خرچ کیا، وہ کہے گا میرے پروردگار میرے پاس تو ساری زندگی اتنی دولت نہیں ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو 1 پائی تم نے میرے لیے دی تھی نا، وہ اتنی اچھی مجھے لگی کہ میں نے لے کے اس سے تجارت شروع کر دی، اور اب جب تو ہمارے پاس آیا ہے تو یہ نفع سمیت وہ 1 پائی واپس کر رہے ہیں، یہ سارا تیرا۔ تو اللہ جب برکت دیتا ہے تعریف میں، جملوں میں، پیسے میں، کسی چیز میں بھی، تو برکت کا مطلب ہی یہی ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کے لمبی دعائیں مانگتے تھے اور کہتے اللہ یہ برکت والی حمد ہو جائے، یعنی یہ اللہ میں جتنی بھی تیری تعریف کروں اب حقیقت میں تھوڑی ہے لیکن قیامت میں تو اس سے زیادہ کر دے۔ پھر پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو چیز آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جو آپ روک لیں کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی سفارش تیرے یہاں کچھ کام نہیں کرتی۔ ایک جگہ آتا ہے بار بار کھڑے ہو کے پڑھتے تھے رکوع سے جب کھڑے ہوتے، لربی الحمد، اے میرے رب تعریف حقیقت میں تیری ہے، لربی الحمد، اے اللہ تعریف تو حقیقت میں آپ ہی کی ہے۔ سجدے میں تو بہت دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ ایک صحابی اسماء رضی اللہ عنہ نے پوچھی تھی، اور ان کے ساتھ حادثہ یہ بھی پیش آ گیا تھا کہ اسماء بنت امیس جو تھیں، ان کی پہلی شادی ہوئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر سے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ پھر کی تیسری شادی ہوئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، تو فرمایا پھر یہ صورت ہے کہ میرے بعد نکاح نہ کرنا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پہلی شہادت سے جعفر رضی اللہ عنہ سے بڑا تعلق تھا، جیسے شریف عورتوں کا اپنے شوہر سے تعلق ہوتا ہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا اسماء جتنے بھی دکھ اور غم آ جائیں نا، سجدہ جب کرو نماز میں تو یہ پڑھا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا رکھوالا اور پروردگار ہے، میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں۔ فرمایا یہ پڑھا کر۔
تاکہ اس سے تیرا دکھ ہلکا ہو جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں متعدد دعائیں مانگتے تھے، بالکل مانگنی چاہیے۔ ایک جگہ آتا ہے حدیث میں، آپ نے فرمایا لوگوں یہ سجدہ ایسا کام ہے جس میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی۔ نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، متعدد دعائیں سکھائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ معاذ عمر بھر یہ دعا مانگتے رہنا درود شریف پڑھ کے سلام سے پہلے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، میں تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور اللہ جو بھی عبادت کروں فرسٹ کلاس ٹاپ کی عبادت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہمت والے ہوتے ہیں۔ ہمت کرتا ہے تو ہی تو طویل قیام کرتا ہے، اللہ ہمت کرتا ہے تو ہی تو بندہ اٹھتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ہمت والے ہوتے ہیں۔ ہمت جتنی بلند ہوتی ہے پھر خدا کی توفیق بھی اتنی زیادہ اسے ملتی ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے، سنت سے سب چیزیں یہ ثابت۔ سنت اور نفل نماز میں رکوع سے کھڑے ہو کر ان دعاؤں کے معاملے میں فرض اور سنت اور نفل سب برابر ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نفل کی آپ جماعت نہیں کراتے، نفل آپ اکیلے پڑھتے ہیں، سنتوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ سنتیں فرض کیجئے فجر کی یا ظہر کی 4 سنتیں 2 سنتیں سب آدمی اپنے طور پہ پڑھتے ہیں نا، اس لیے دعا کے بارے میں سب نمازیں برابر۔ رکوع اور سجدے میں قرآنی دعائیں مانگنے کی ممانعت کیوں؟ رکوع اور سجدے میں اصلاً ممانعت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں رکوع میں قرآن پڑھوں تو تلاوت منع ہے، تلاوت سے منع فرمایا ہے۔ سجدے میں اب کوئی آدمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتا ہے، سجدے میں کوئی آدمی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے کہ تلاوت کا وہ موقع نہیں ہے۔ تلاوت کا موقع ہے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو، اس کے بعد کوئی سورت پڑھو، فاتحہ وہ قرآن کی قرات کا موقع وہ ہے۔ خیال آتا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ دعائیں لکھ کے بھی لائے تھے کہ کون کون سی دعائیں رکوع میں سجدے میں پڑھنی چاہیے۔ اگر نہ پہنچی ہوں تو آپ بتائیے، ہم پھر انشاءاللہ لے آئیں۔ قرآنی آیات کو ہندسوں میں لکھ کر تعویذ بنانا شریعت سے ثابت ہے یعنی؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے جس نے بھی کیا۔ دیکھیے اصل چیز ہے پڑھنا، اور پڑھنا اس کی وجہ سے کسی آدمی کی بیماری دور ہو جائے، یہ ثابت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے بھی تھے، ترغیب بھی دیتے تھے کہ ایسے کرو۔ مدینہ منورہ میں یہ سرخ چیونٹیاں جو ہوتی ہیں جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، کبھی کبھی گھروں میں بھی سرخ رنگ کی چیونٹی ہوتی ہے، یہ کاٹتی ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ بعض مرتبہ اس سے بخار ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ جسم پھول جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں پائی جاتی تھی، تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ بیویوں، عورتوں سے کہنے لگی بیویوں یہ جو سرخ چیونٹی کاٹتی ہے اس کا علاج مجھے معلوم ہے، یہ چیزیں پڑھو تو اس سے دم کرو ٹھیک ہو جاتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی اہلیہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت ایسے آئی تھی علاج بتا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو اس میں کوئی شرک کا جملہ نہ ہو تو تم مجھ سے یاد کر لو، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اصل چیز پڑھنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائیں سکھاتے تھے، یہ چیز پڑھو، یہ چیز پڑھو۔ وہ تو بڑا مشہور واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد سے واپس آ رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا، تو ہم ایک گاؤں سے گزرے تو ہم نے قبیلے والوں سے کہا کہ یار ہم بھوکے مرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو ہے تو دے دو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم تھوڑا سا آگے گئے تو ایک آدمی یا مرد یا عورت بھاگتا بھاگتا آیا، اس سے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تو تم اٹھا کے پڑھ دو۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھوکے تو ہم ویسے ہی تھے، میں نے کہا میں پڑھ دوں گا لیکن تم دو گے کیا؟
تو 30 بکریاں طے ہوئیں کہ اگر ہمارا سردار نجات پا جائے زہر کے اثر سے تو 30 بکریاں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا اور 30 بکریاں مل گئیں۔ اب یہ متقی اور پرہیزگار اتنے تھے کہ مل گئیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ قرآن پہ اجرت اور کمائی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے۔ تو مدینہ منورہ قریب تھا، خیر جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ابو سعید کس نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ دم کرنے کی چیز ہے، بیمار پہ مریض پہ پڑھنے کو؟ اللہ کے رسول میرے جی میں آئی کہ میں اسے پڑھوں، میں نے پڑھی تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ بتائیے بکریوں کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ تم نے مجھ سے سیکھی ہے نا؟ کہ جی، تو فرمایا میرا بھی حصہ لگانا ان بکریوں میں، اضربوا لی منہا بسامن، ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے۔ اس لیے جو لوگ دم کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، اس پہ اجرت کا لینا اس حدیث کی وجہ سے حنفی فقہا نہیں لیکن باقی ائمہ جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیت، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو بیچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، مت کرو ایسے۔ وہ احتیاطاً منع بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی نیت سے پڑھ دو، صحیح نیت رکھ کے، کوئی دے جائے گاؤں میں، کوئی خدمت کر جائے تو لے لو، نہ کرے تو اس سے پوچھو نہیں، اصل چیز پڑھنا تھا۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان کی مائیں، ان کے باپ لکھ کے وہ چیز گلے میں ڈال دیتے تھے۔ قصہ یہاں سے شروع ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول میرے بچے ڈر جاتے ہیں خواب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا بتا دی، بچے پڑھ نہیں سکتے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو ان کے والد نے لکھ کے وہ دعا سکّ فی عنقی بچے کے گلے میں ڈال دی۔ اس سے یہ شروع ہوا۔ تعویذ کی اصل یہ ہے، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے، وہ کہتے تھے بس ایک چیز ہے، ما لم یکن شرک، جب تک شرک نہ ہو یہ جائز ہے، شرک کے جملے ہوتا ناجائز۔ سنن بہقی میں آتا ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب ہوئے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب تھی، بیٹی کو دم کرنے کے لیے ایک یہودی عورت آئی تو آپ گھر تشریف لائے۔ آپ نے کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو ان کا یہ یہودی عورت ہے اور یہ تورات پڑھ کے مجھ پہ دم کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے پوچھ لو شرک کے جملے نہ پڑھے تو باقی جائز۔ اتنی اس حد تک گنجائش تھی ہے۔ یہ سب چیزیں آئی ہیں حدیث۔ اس کے بعد تیسرا درجہ جو آپ نے ہندسوں کا لکھا ہے نا، اصل قصہ یہ ہوا کہ مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو جن اولیاء کرام نے دین پھیلایا ان کے پاس ہندو لوگ بھی آتے تھے۔ انہوں نے کہا اب ان ہندوؤں کو قرآن دے دیں، سکھوں کو دے دیں، سکھ تو خیر بعد میں آئے لیکن ان کو دے دیں تو یہ قرآن کی توہین ہے، ناپاک لوگ ہیں، قرآن کی آیت کو چھو نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، کریں کیا؟ تو انہوں نے اس میں ایک اور اجتہادی چیز کی، انہوں نے کہا ہر ایک لفظ کے کچھ عدد ہوتے ہیں۔ یہ پرانا علم دنیا میں ہزاروں لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ایک عدد کے ایک حرف کے عدد مقرر کرتے ہیں۔ مثلا الف ہے، اس کو کہتے ہیں اس کا نمبر 1 ہے، بے ہے اس کا نمبر 2 ہے، پے کی بجائے وہ جیم پہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابجد جیم اگر لکھو گے تو اس کا نمبر 3 ہے، دال لکھو گے اس کا نمبر 4 ہے۔ جب چھوٹی یہ تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا نمبر 10 ہے۔ اس کے بعد چھوٹی یہ کے بعد کاف آ جاتا ہے، کاف میں 10 کے بجائے 11 کے، وہ کہتے ہیں اس کا نمبر 20 ہے۔ یہ نامعلوم زمانے سے یہ حساب چلا آتا ہے اور یہ علم نجوم کا ایک شعبہ ہے۔ تو پرانے زمانے میں صوفیہ نے کہا کہ نہ تم انہیں آیت لکھ کے دو، نہ پڑھنے کو بتاؤ، بلکہ ان کو انہی حروف کو، مثلا الف لام میم 3 حرف ہے نا، اسے لکھنا ہے تعویذ میں تو الف کے عدد لکھ لو، لام کے عدد لکھ لو، میم کے عدد لکھ لو، ان تینوں کے عدد فگرز لکھ کے 1 2 3 4 5 6 جو بھی بنتی ہیں اس کو لکھ کے دے دو، تو امید ہے اللہ اس پہ نفع دے گا، کیونکہ علاج کرنا ہے تو شفا تو اللہ نے دینی۔ تو صوفیہ نے اسے شروع کیا تھا ہندوؤں کو دینا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، کئی جگہ لوگوں کو شفا ہوئی، تو اس سے یہ مسلمان صوفیہ نے دین کو پھیلانے کے لیے جب شفا ہوئی تو ہندو قریب آئے، جب ہندو قریب آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا دی۔ ہم میں سے کتنے ہی ہیں جن کے آباء و اجداد اسی طریقے پہ مسلمان ہوئے ہوں گے،
تو یہ اس سے شروع ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز۔ اب اسے شریعت سے ہم کہاں سے ثابت کریں؟ اب کل آدمی کہے کہ بروفن لینا یہ شریعت سے ثابت کرو، تو بروفن اب وقت گزر گئے، کبھی حکیم ہوتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، اب بروفن کو کیا کرے آدمی، وہ ہے ایک گولی۔ یہ سب چیزیں دوا کے درجے میں ہیں، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں حالات کے تغیر کے ساتھ معاشرے میں آتی ہیں وہ اجتہادی طور پر جائز ہو جاتی، وگرنہ شریعت کا مسئلہ بالکل بند ہو کے رہ جائے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ زمانے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں صرف ایک شرط ہے کہ وہ شریعت سے ٹکراتی نہ ہوں، اگر شریعت کے کسی حکم سے نہیں ٹکراتی تو ہم کہتے ہیں جائز۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بس پہ جاؤں گا عمرہ کرنے، دوسرا کہتا ہے میں بائی پلین جاؤں گا، تو ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ اب کوئی کہے تیسرا اٹھ کے کہ نہیں تمہیں تو اونٹ پہ ہی جانا چاہیے، تو پھر ہو گیا عمرہ بھی اور پہنچ گیا وہ بھی۔ اس لیے یہ چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آلٹریشن جو ہو جاتی ہے، نئی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے لیے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اب امت 1500 سال سے قرآن ہمیشہ یا تو یادداشت سے پڑھتی رہی ہے، یا صفوں پہ پڑھتے رہے ہیں، یا ابتدائی 50-60 سال اسلام کے جو تھے اس پہ پتوں پہ لکھ لیتے تھے، پتھروں پہ لکھ لیتے تھے، اس طرح ہی پڑھتے تھے نا۔ لیکن کوئی 1300-1350 سال سے تو لوگ کاغذوں پہ ہی پڑھتے آ رہے تھے۔ اب یہ آ گئی ہے اسکرین۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اسکرین پہ پڑھنا ناجائز ہے، تو کیسے ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے یار، صفحے کی جگہ اس نے اسکرین نے لے لی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اسے چھونا، اسکرین کو وہ چھونا ایسی چیز ہے کہ آپ اصل صفحے کو، لفظ کو نہیں چھو رہے۔ اس کی بحث فقہا نے طلاق میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہوتے ہوں گے ان کے زمانے میں بڑے بڑے پاگل، دنیا میں بہت، ہر زمانے میں ہی لوگ پاگل ہوتے ہیں، ہر زمانے میں نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مصر میں قاہرہ میں دریا ہے، تو کہتے ہیں دریا پہ میں صبح وضو کرنے گیا، فارغ ہو کے مسجد میں چلا گیا، جب ظہر میں ایک دو آدمی غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے، جب ظہر میں پہنچا تو ابھی تک وہیں تھے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میں ڈبکی لگاتا ہوں، پھر باہر نکلتا ہوں تو یہ میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ شاید تمہارے کانوں میں پانی نہیں گیا، پھر میں چلا جاتا ہوں۔ پھر کہتا ہے اچھا میں نہا لوں، تو جب وہ نکلتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ شاید تمہارے بال گیلے نہیں ہوئے، تو وہ کہتا ہے تو صبح سے اب تک یہی تماشا چل رہا ہے، ہم دونوں نہا ہی رہے۔ ہر زمانے میں پاگل لوگ کچھ ہوا کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا کسی فقیہ کے زمانے میں، اس نے کہا میں اپنی اہلیہ کو میں نے طلاق دے دی۔ انہوں نے کہا کیسے طلاق دی؟ تو اس نے کہا آج میں دریا میں تیر رہا تھا تو مجھے بیوی پہ بڑا غصہ آیا کہ اس نے آج میرے لیے کھانا نہیں پکایا، اور میں تیر کے جاؤں گا اور کیا ہوگا، بھوک لگ رہی ہے، تیروں یا کھانا کھاؤں، تو میں نے دریا کے پانی پہ لکھا کہ تمہیں طلاق ہے، اور طلاق کیا، اور طلاق۔ نیا مسئلہ پیش آ گیا، تو فقہا نے کہا کہ پانی پہ لکھی گئی طلاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ مٹ جانے والی چیز۔ ان کا یا تو لکھتا ہے نا کاغذ پہ، اب پتہ نہیں اس سے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، ایسی طلاق نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو سکرین ہے وہ اس پہ جو حروف آتے ہیں وہ کوئی مستقل چیز تھوڑی ہے، ذرا سی آپ کی انگلی لگی اور غائب ہو گیا، ہم کہتے ہیں اسے بغیر وضو کے بھی پڑھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی ایک آدمی یہ کہے کہ کاغذ قلم سے لکھو اور پھر روشنائی بھی ہونی چاہیے اور قلم بھی جو ہے وہ کانے کا ہونا چاہیے، اور یہ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز شریعت کے کسی حکم سے نہیں ٹکرا رہی، ہم کہتے ہیں بھی یہ جائز ہے، درست ہے، زمانے میں تغیر آتا رہتا۔ تو اس لیے قرآنی آیات کو جو صوفیہ نے استعمال کیا ہند سے لکھ کے، علم بہت زیادہ تھا، مختلف علوم کو پڑھے ہوئے تھے، اپنے زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ ہے کیا، اس طرح اسلام پھیلا۔ قرآن کریم میں سود کے لینے سے منع کیا گیا۔ ایک عالم نے سود لینا جائز قرار دیا ہے۔ سود کے لینے کو کوئی عالم دین کیسے جائز قرار دے گا؟ اللہ نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
کوئی آدمی سود کا کاروبار کرے اور لوگوں سے سود وصول کرے، اسے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اور لوگوں سود کو اللہ ختم کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم اسے بہت بڑھا دیں گے۔ وہی سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی نا، ایک سعدی نے لکھا ہے کہ دو آدمی دنیا میں ہمیں تو ڈھونڈنے سے نہ ملے، ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور فقیر ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور پھر خدا نے اسے پکڑا نہ۔ ان کا دو آدمی نہیں ملے۔ تو اس لیے یہ ہوتا نہیں کہ مسلمان اور عالم دین وہ کہ سود پہ پیسہ یا سود پہ کوئی چیز، بالکل نہیں کہنا چاہیے، نہ سود کے مسئلے میں پڑھنا چاہیے، دور رہے آدمی، معاف کر دے زیادہ اچھا ہے، دے ہی نہ، قرض دینے سے انکار کر دے زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ سود میں پڑے۔ اور ایک ہے سود کی ادائیگی۔ ایک آدمی گھر نہیں ہے رہنے کو، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے سفر کرنے کو، یعنی بنیادی طور پر جو ضروریات زندگی کہلاتی ہیں، مرتا ہے فاقے سے، اور وہ بنیے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فاقے سے مر جاؤں گا، مجھے آپ 1000 روپیہ دے دیں، 10,000 دے دیں، میرے گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے۔ یہ 10,000 روپے وہ سود پر لیتا ہے۔ اس آدمی کے لیے فقہا نے گنجائش لکھی اس وقت جب زندگی موت کا، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے سور کا گوشت کھانا اس حالت میں جائز قرار دیا ہے قرآن۔ تو کسی آدمی کی ضروریات زندگی اتنی زیادہ ہو جائیں کہ وہ آدمی اس کے بغیر اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کرایہ دے نہیں سکتا، گھر تعمیر کرنا ہے، زمین ہے اور پیسے نہیں ہیں، زمین بھی نہیں ہے، یہ ساری صورتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ فقہا اس میں نرمی اختیار کرتے ہیں، اپریشیٹ پھر بھی نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مر جائے وہ زیادہ اچھا ہے، یا یہ کہ انسان کی عزت خراب ہو جائے زیادہ اچھا ہے، یا یہ کہ تم اسے کہو کہ اگر تم ادا کر سکتے ہو تو اتنے پیسے لے لو جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ جو آدمی لے گا وہ خود جانتا ہے کہ میرے حالات کیا، اس لیے کوئی عالم دین کیسے اسے جائز قرار دے گا؟ سخت منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سود میں سرے سے شرکت ہی نہیں کرنی چاہیے، گواہی ہی نہیں دینی چاہیے۔ نماز کی ادائیگی کے دوران آنکھیں بند کرنے سے بظاہر زیادہ کنسنٹریشن حاصل ہوتی ہے، لیکن سنا ہے کہ نماز آنکھیں کھول کے ادا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے آنکھیں کھولتے ہی۔ دلیل یہ ہے سب سے بڑی کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اتنے اندھیرے میں نماز پڑھے کہ اسے کچھ نظر ہی نہ آئے تو یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس وجہ سے مکروہ ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا کوئی چیز آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈر جائے گا نا، اور وہ اگر کاٹ لے تو پھر کیا ہو؟ نماز میں اسے نظر آ جائے گا کہ اچھا یہ کیڑا آ رہا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو بچا لوں، نماز پڑھوں۔ تو اس لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں سمجھی گئی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے، تنہائی میں ہے، جی اس کا لگتا ہے، لائٹ اسے ذرا سے بھی جلا لی ہے، اس صورت میں وہ آنکھیں بند کر لے تو جواز اس کا بھی ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھے۔ لیلۃ القدر کے متعلق جو تحریر فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق رات اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس میں اصولی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی شان اور حیثیت کے مطابق خود نزول فرماتے ہیں، یا یہ کہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ نے اسے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منسوب کیا۔ جس طرح کوئی افسر کہتا ہے یہ کام میں نے کیا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا، اس کے سبارڈینیٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہوتا ہے۔
ایک بڑے افسر کے سامنے چھوٹا افسر کہتا ہے کہ سر یہ کام میں نے کر دیا، حالانکہ اس نے جا کر نہیں کیا ہوتا، اس کے بھی جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو عرف عام میں معاشرے میں یہی چلتا ہے. اس لیے یا تو اللہ تعالیٰ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے، صحیح سنن نسائی کی روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں ہر رات کے آخری حصے میں، اور وہ آ کر اس آسمان دنیا پر کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جس نے قرض ادا کرنا ہو اور ہم اس کا قرض ادا کر دیں. یعنی وہ اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. دوسری روایات جہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے وہ بھی ہے. اگر آپ اس پہلی بات پہ نہ جائیں اور دوسری پہ چلے جائیں تو اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا اور اللہ تعالیٰ کا رات کے کسی حصے میں نازل ہونا، وہ آسمان جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہی ہے. قرآن اور سنت نے کوئی فلسفے کی باتیں اتنی لمبی چوڑی بیان نہیں کی. جو پبلک عام طور پہ سمجھتی ہے اللہ نے اسے ہی کہا. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ انہ نزلہ ہم نے قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے. حالانکہ قرآن دیکھا جائے تو عقل سے سمجھنے کی چیز ہے نا، لیکن اللہ بار بار دل کو اس لیے کہتا ہے کہ معاشرے میں یہی راج ہے، میرے دل میں یہ آیا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج یہ بات ہوگی. تو قرآن کو عام لوگوں کی اللہ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے لوگوں سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں سے کوئی ہے جو سمجھنے کی کوشش کرے. تیسری بات یہ ہے جو آپ نے فرمائی ہے کہ 24 گھنٹے اور کرۂ ارض اور مختلف جگہوں پہ مختلف آسمان ہیں. اس بات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں نا، ان ساری صفات کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ مل کے اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے. ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا آنا، اللہ تعالیٰ کی حیا قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا نور. پہلی بات یہ کرنی چاہیے، ایک عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انسانوں جیسا نہیں ہے. ہم انسان جس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، یہ اللہ کے ہاں ایسے نہیں. اور پھر کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا، بس اللہ کے شایان نشان. تو اللہ کی جتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، پوری دنیا میں آپ نے جیسے تحریر فرمایا ہے کہ 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں رات رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آنا کیسے ہے یہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. ہم چیزوں کی اصل حقیقت نہیں پا سکتے. ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ ان آیات میں تم نہ گھسو، ان چیزوں کی حقیقت کی کھوج مت لگاؤ، جو سمجھ میں آتی ہے بس ٹھیک. تجارت میں کسی شخص کے ساتھ لین دین کا معاملہ اور غربت کی وجہ سے وہ شخص ادائیگی نہ کر سکتا ہو تو زکوٰۃ کی صورت میں مقروض کا قرض معاف کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں جو ٹاپ کلاس کے فقہا ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت ضروری ہے، بتانا ضروری نہیں. ایک بہن اپنی دوسری بہن کو جا کر زکوٰۃ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ بچیوں کا شادی کا معاملہ ہے، یا یہ کہ بہن رکھو یہ تمہارے لیے کپڑے لائی ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ نیت اس کی ہے نا زکوٰۃ دینے کی. تو اطلاع تو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ عزت نفس ہے دوسرے کی. کیوں کسی کو یہ کہے کہ یہ ایک طرح کا ناپاک مال میں تمہیں دے رہی. نیت ضروری ہے. اس سے فقہا کہتے ہیں کہ تم نے نیت کر لی اور قرض کا جو پیسہ تھا وہ تو تم نے قرض دیا تھا نا، اب جب تم اسے معاف کر رہے ہو تو معاف کرنے سے کیسے ہو جائے گا. اس کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے قرض غریب آدمی نے دینا ہے، واپس اس نے لینا ہے، تو اسے پیسے دے اور پھر اس سے کہے کہ میرے پیسے آپ واپس. ہمارے زمانے میں آسان ہو گیا، اکاؤنٹ نمبر لے لے، اکاؤنٹ میں جا کے پیسے جمع کرا دے اور کہے بس میرا چیک کاٹ دو، بھائی جتنے پیسے آپ نے دینے ہیں نا چیک دے دو، میں جانوں میرا کام جانے. اور اگلے ہی گھنٹے میں جا کر چیک کیش کرا لے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، قرض بھی معاف ہو جائے گا. اصل بات حنفی فقہا کا مسلک یہ. لیکن بہت سے علماء ہمارے دور میں یہ بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اب وقت ایسا نہیں ہے، جس کو قرض دو بیچارہ اپنی غربت کی وجہ سے دے نہیں سکتا، تو ہمیں اس معاملے میں دیگر ائمہ کے مسلک پر فتویٰ دینا چاہیے
کہ جب اس انسان نے نیت کر لی کہ اللہ جو 10,000 اسے نے دینا تھا میں قرض کی ضمن میں سے معاف کرتا ہوں، تو اس کی معافی سے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب علماء یہ کہنے لگے ہیں، اگرچہ فتویٰ اس پہ نہیں دیتے لیکن زیر بحث ہے یہ معاملہ، تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اس کو پیسے دے دے زکوٰۃ کی مد سے، اور پھر جبراً اس سے وصول کر لے تو بھی قرض ادا ہو۔ تحریر فرمایا کہ ظہر کی نماز سے پہلے وقت صرف اتنا ہو کہ 4 سنتیں پڑھی جا سکتی ہوں یا 2 رکعتیں۔ تحیت المسجد تو 2 رکعتیں پڑھے، سنت موقدہ ہے نا جی، اور تحیت المسجد جو ہے یہ تو نفل کے درجے میں ہے، تو اس لیے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ ظہر کی نماز میں 4 سنت موقدہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی کمی کی وجہ سے یا کوئی بہت شدید ضرورت پیش آ گئی، اس وجہ سے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، تو اس سے کوئی آدمی 2 رکعتیں کبھی کبھار جیسے کسی کی مجبوری ہوتی ہے پڑھی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائیں گی۔ لیکن تحیت المسجد، تحیت الوضو، ان سب پہ ظہر کی سنتوں کو ترجیح ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ مغرب سے پہلے 2 نفل مسجد میں پڑھنا، اس کے متعلق پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ حقیقت میں جب سورج ڈوب جاتا ہے تو نماز کا وقت جائز ہو جاتا ہے، اذان ہو نہ ہو مغرب کی، جو ہی سورج ڈوبا عصر کے بعد جو مکروہ وقت تھا وہ ختم ہوا، سورج ڈوبنے کے بعد نماز جائز ہو۔ اب 2 رکعتوں کی اگر اجازت دیں تو ہر آدمی آ کے 2 رکعتیں پڑھے گا، مغرب کی نماز لا محالہ لیٹ ہو جائے گی، امام کہتا ہے اس کو بھی پڑھنے دو، اس کو بھی پڑھنے دو، اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جو ہی سورج ڈوبتا ہے 3 رکعتیں فرض پڑھیں پہلے، اس کے بعد نفل پڑھتے رہو جتنے مرضی تک کہ کسی کو کسی سے دقت نہ ہو، اصول تو یہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سورج ڈوبا، لوگ وضو کر رہے تھے، کسی نے 2 رکعتیں اپنی پڑھ لی، اس نے بھی پڑھ لی، اس نے کہا بھی لوگ وضو کر کے آئیں گے، اور ٹھیک ہے، وہ معاشرت بھی تو ایسی تھی، گاؤں تھا، کوئی یہ لاری اور موٹر کا مسئلہ نہیں تھا، لوگوں کی اتنی مصروفیات ایسی چیزیں نہیں تھی، سادہ زندگی تھی کہ چلو 2 منٹ میں وہ وضو کر رہا ہے، میں 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لوں، تو اگر کوئی اس صورت پہ پڑھتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، منع بھی کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اس طرح پڑھنا کہ اب 2 رکعتیں وہ پڑھے اور اس میں لمبی صورتیں پڑھنے لگے اور امام صاحب بھی کھڑے یا امام صاحب 2 رکعتیں پڑھنے لگے اور لوگ تنگ ہو رہے ہوں، یہ سرے سے جائز ہی نہیں رہتا۔ التحیات للہ میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ بھی آپ سے عرض کیا کہ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے یہ جتنا موقع ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تراویح کے موقع پہ ختم قرآن ہوتا ہے، اس میں حافظ صاحب کو لوگ انعام وغیرہ دیتے ہیں، یہ کیوں؟ ویسے کیوں نہیں دیتے؟ ابھی کیوں یاد آیا کہ آج ہی دینا ہے؟ ویسے مدد کرے نا، ویسے آدمی سوچے کہ آپ صاحب آتے ہیں یار نماز پڑھاتے ہیں، چلو ہم ان کے لیے کوئی چیز مقرر کر دیں، ویسے کرنی چاہیے۔ حنفی فقہا اسے جائز نہیں قرار دیتے، وہ کہتے ہیں اس طرح قرآن تجارت بن جائے گی، وہ کہتے ہیں ایسی تراویح کا سرے سے ثواب ہی نہیں ہے، کہتے ہیں گھر پڑھ لو 10 چھوٹی صورتوں سے 20 رکعتیں قل واللہ سے پڑھ لو، اللہ کے ہاں ثواب ہے، لیکن جس حافظ کو اجرت دی جائے اس کے پیچھے پڑھی گئی تراویح کا کوئی ثواب نہیں۔ فرض نماز کا ثواب ہے، وہ کہتے ہیں فرض نماز پہ اگر یہ فتویٰ دیں تو اذان پہ ثواب ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اذان اجرت پہ اور فرض نماز کی امامت اجرت پہ ہم جائز کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نہ کہیں تو نہ اذان رہے گی نہ نماز رہے گی، لیکن جو نفل کام ہے وہ کہتے ہیں اس پہ اجرت جائز نہیں۔ مثلا جنازہ اٹھانے پہ اگر لوگ پیسے مانگے تو پیسے جو دے گا وہ تو جائز دے گا کہ جنازہ تو اٹھانا ہی ہے نا، لیکن جنہوں نے جنازہ اٹھایا انہیں ثواب کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ باہمی ہمدردی کی چیزیں ہیں، اس میں تجارت کا کیا تعلق؟ یہ چیز اسی طرح تراویح نفل نماز ہے، نفل آدمی چھوٹی صورتوں سے خود بھی پڑھ سکتا ہے، سنت موقدہ ہے اور اس کے سنت موقدہ تراویح خود پڑھے۔ اب وہاں اجرت کا جو سلسلہ شروع ہو جائے گا نا لین دین کا، اور پھر حافظ کہے گا اتنے ہزار اور اتنے ہزار اور کپڑے اور یہ وہ،
یہ جائز نہیں ہے۔ نہ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں جی، لیکن اس کے باوجود رسم شروع ہو جاتی ہے نا، پھر کسی کی نیت کون چیک کر سکتا ہے کہ کیا۔ بس جناب سوالات تو پورے ہوئے۔ کوئی سجدہ صاحب نہیں۔ تیسری رکعت میں، چوتھی میں کوئی آدمی غلطی سے سورت ملا لے فاتحہ کے بعد تو سجدہ صاحب نہیں، ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی۔